جب ہم یہ گاتے ہیں بجاتے ہیں پریکٹس کرتے تو خود روح کو سکون آ جاتا ہے. جب میں نے اپنی فرینڈ کو دوردرشن پہ پرفارم کرتے ہوئے دیکھا تو وہ میری پہلی انسپریشن تھی. اس وقت مجھے لگا تھا کہ نہیں یہ اس میں کچھ ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے. کشمیر میں صوفیانہ موسیقی پر مردوں کو اجارہ داری حاصل رہی ہے، مگر گلشن لطیف اور ان کی ساتھی عرفانہ یوسف اب اس میں خواتین کی آواز شامل کر رہی ہیں. ہم نے سوچا کہ ہم ایک گروپ تیار کریں گے تاکہ ہم پرفارمنس کریں گے اور جو آنے والی جنریشن ہے وہ دیکھے گی، شاید ان میں بھی شوق پیدا ہو کہ وہ بھی سیکھنے آ جائیں گے. صوفیانہ موسیقی کی محبت عرفانہ یوسف کو اپنے والد سے ورثے میں ملی. میں مزدوری کر کے اپنے اور بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن ان بچیوں کو اس فن میں مہارت حاصل کرنے میں ان کی ہر قسم کی مدد کرتا ہوں. صوفیانہ موسیقی کے اس گروپ نے حالیہ برسوں میں از خود یا ثقافتی اداروں کے زیر اہتمام منعقدہ تقریبات کے دوران اپنے فن کا مظاہرہ کیا. تاہم جہاں صوفی موسیقی میں ان لڑکیوں کی دلچسپی کو سراہا جا رہا ہے، وہیں انہیں تنقید کا سامنا بھی ہے. لوگوں کو تو کہنا ہی ہے، کوئی اچھے بھی بولے گا برا بھی بولیں گے، ہم نہیں کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں. ہم نے جو ٹھان لی ہے اس کو نبھانا ہے. وادی کشمیر میں صوفیانہ موسیقی کی ابتدا 15ویں صدی میں سلطان زین العابدین عرف بوڑھ شاہ یا بڑے بادشاہ کے دور حکومت میں ہوئی. اس پر ایران، ترکستان اور وسطی ایشیا کے دوسرے علاقوں کی چھاپ واضح نظر آتی ہے. یہ جو ہمارا اس گروپ کا جو مقصد ہے، مین مقصد یہ ہے اس کا، ہم اس اپنی ٹریڈیشنل وراثت کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم ہو رہا ہے. کشمیر میں آخری سانسیں لے رہا ہے. سر اور تال صنف کے قیدی نہیں صوفیانہ کلام سے رغبت مرد اور عورت کا فرق جانتی ہے. اپنے سے پہلے آنے والے فنکاروں کی طرح عرفانہ یوسف اور ان کی ساتھیوں کی بھی کوشش ہے کہ صوفیانہ موسیقی سے محبت کے اظہار میں کمال حاصل کر لیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.